جو فقہ اہل رائے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فقہ کوفہ یا فقہ حناف نہیں. میں پہلی مرتبہ آپ کو شاید یہ بتا رہا ہوں، آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ ہر مذہب میں، حتیٰ کہ مذہب حنفی میں بھی، کچھ جو حدیث کی طرف مائل تھے، جنہوں نے حدیث کی موافقت میں اپنے مذہب کی مخالفت کی، تو وہ پھر وہ فقہ اہل رائے کے مطابق نہیں رہ گئے. آخری مثال ان کی ایک مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم تھے، جن کی 1304 ہجری میں وفات ہوئی. انہوں نے شرح وقایہ کی ایک شرح لکھی ہے السعایہ کے نام سے. تو السعایہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی شرح کے وجہ اس پر رد ہے، اور ہر اکثر مسائل کے سلسلے میں انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ محدثین اہل الحدیث کے منہج کی ترجیح دی. اور خود انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے. انہوں نے اپنی کتاب النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر اور مقدمہ سعایہ اور دوسری امام الکلام قرأت خلف الامام کے مسئلے میں جو لکھا، اس میں بھی وہ اپنے مذہب سے نکل گئے کہ سری اور جہری کسی میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. تو ان تینوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے الفاظ میں ابھی عربی میں مستحضر نہیں میرے پاس، لیکن یہ کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جتنا میں گہرائی میں اترتا جاتا ہوں اور فقہی مسائل کی تحقیق کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سارے اختلافی مسائل میں، جن میں اہل الحدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے، اہل الحدیث کا مسلک راجح اور اکثر چیزوں میں وہ جو ہے مدلل ہے حدیث کے اور آثار سے. تو اس لیے فللہ درہم وعلیہ شکرہم، انہوں نے اسی طرح کی تعبیر استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی توفیق دی، اور اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے. مولانا عبدالحی لکھنوی جو 14ویں صدی ہجری کے شروع میں انتقال ہوا ان کا 1304 میں، ان سے بہت پہلے 700 سال پہلے ایک صاحب تھے علامہ ابن ابی العز الحنفی، 792 ہجری میں وفات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، جہاں مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے. اب وہ ہدایہ کی شرح اگر آپ پڑھیں گے، بہت سے لوگ عقیدت میں حناف پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ حنفی ہیں، تو حدیث ہدایہ کی شرح لکھی ہوگی، ہدایہ کی شرح مطلوب ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں، اور اتفاق سے پاکستان میں کسی ناشر نے چھاپ بھی دیا ہے اس کو کہ سب کو میسر، لیکن جب لوگوں نے پڑھا اسے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہدایہ کی شرح نہیں بلکہ ہدایہ پر نقد ہے اور جرح ہے اور تنقید ہے، ان کے مسائل کی تحقیق ہے حدیث کی روشنی. اور انہوں نے ہی خود ابن ابی العز الحنفی نے، اور ایک عالم تھے اکمل الدین بابرتی، تو اکمل الدین بابرتی نے ایک کتاب لکھی رسالہ فی ترجیح مذہب الامام ابی حنیفہ، کہ امام حنیفہ کے مذہب کی فضیلت اور کے ترجیح دوسرے مذاہب پر. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کے رد میں الاتباع کے نام سے، وہ بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، مولانا تعالیٰ نے بھوجانی صاحب نے چھاپی تھی اور دوسرے لوگوں نے چھاپی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ بھی حنفی تھے، متاخرین میں دیکھ لیجئے یا متقدمین میں. اس طرح کے بہت سے علماء رہے ہیں کہ جنہوں نے، جن کو بھی حدیث مل گئی اور حدیث پڑھ کر کے استفادہ کیا اور دیکھا ہمارے اور ان کے درمیان کچھ مذہب اور حدیث میں فرق ہے یا اختلاف ہے، تو حدیث کو انہوں نے مان لیا، تو وہ سمجھیے وہ سب اہل الرائے کے دائرے سے نکل گئے. شاہ ولی اللہ کی مثال، تازہ مثال میں دیتا ہوں، 12ویں صدی ہجری میں تھے. جب وہ حدیث پڑھنے آئے، حرمین شریفین سے لوٹے، 1143 میں آئے تھے ہجری میں، اور 1145 میں واپس گئے. اب 1145 میں وہاں سے واپس جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، پورا ماحول وہاں حنفی فقہ کا تھا، اہل الرائے کی فقہ کا. اب کیسے ان کو دعوت دیں؟ تو انہوں نے موطا امام مالک کو منتخب کیا، اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہاں شروع کیا جائے، اس سے لوگوں کو حدیث سے بھی دلچسپی ہوگی، دوسرا ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے سلسلے میں دلائل سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے گا. چنانچہ اس کی 2 شرحیں لکھی انہوں نے، ایک عربی میں ایک فارسی میں. فارسی میں جو شرح ہے وہ مصفح ہے. آپ مصفح کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے ان سارے مسائل کا، جتنے مختلفی مسائل ہیں، اور اس میں ان کی تحقیق دیکھیے. تقریباً 80% مسائل میں انہوں نے حنفی فقہ کے خلاف رائے دی ہے اور اس کو مرجوح قرار دیا. اور یہ میری رائے نہیں ہے، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، کراچی کے تھے، ام القرآن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ نتائج لکھے ہیں انہوں نے، کہ میں نے پورا جائزہ لیا تو یہ اندازہ ہوا. اب ایسے حنفی اگر بن جائیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں. وہ نام سے نہیں چڑھتے ہیں کہ کوئی حنفی اور شافعی